گزشتہ دنوں اہل سنت و جماعت بالخصوص اور تمامی عالم اسلام کے لیے بالعموم انتہائی دکھ اور افسوس کے ایام گزرے، جس میں ہماری دو بزرگ ہستیاں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئیں۔ حضرت جمیل العلماء بقیت السلف عمدۃ الخلف شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پرسوں حضرت کا انتقال ہوا اور دارالعلوم نعیمیہ میں مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے ان کی نماز جنازہ ادا کی۔ کثیر تعداد میں علماء و مشائخ نے اس میں شرکت کی، اور کل شب امیر المجاہدین قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔ یہ تسلسل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھیجے اس دنیا میں اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اور اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد پھر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ لیکن یہ بزرگ ترین ہستیاں جو اس دنیا فانی سے کوچ کرتی ہیں، رخصت کرتی ہیں، تو یہ قد آور شخصیات ہیں جن کے لیے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو چنتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، پھر بھی فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہیں علم عطا فرماتا ہے، تو کتابیں پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے وہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ وہ اللہ جس کو چنتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے، اور جس کو چن لیتا ہے، جس کو عطا فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو خیر کثیر ہم نے عطا فرماتا۔ لیکن در حقیقت جو بات سمجھانے اور بتانے کی ہے کہ ایک طرف ہم افسردہ بھی ہیں، دکھی بھی ہیں، غمگین بھی ہیں کہ ایسی بزرگ ترین ہستیاں پردہ فرما گئی، رخصت ہو گئی۔ دوسری طرف ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم بیٹھ کر صرف افسردہ ہوتے رہیں، غمگین ہوتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں، ایک دوسرے سے لپٹ کے روتے رہیں، یا آگے اور بھی کچھ کرنے کا کام ہے؟ تو میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ جو دین ہے، دین اسلام، یہ شخصیات کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نظریے کی وجہ سے ہے۔ اگر شخصیات کی وجہ سے ہوتا تو شخصیت کے جانے سے دین ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک نظریہ ہے، اور جب تک نظریہ باقی ہے دین بھی باقی رہے گا۔ دین اسلام کی سب سے بڑی شخصیت آقا دو عالم نور مجسم فخر بنی آدم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ سے بڑھ کر نہ تو اسلام میں کوئی بڑی ہستی ہے اور نہ ہی پوری مخلوقات میں کوئی بڑی ہستی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جس طرح اصحاب کو تیار کیا، صحابہ کرام پہ محنت کی، اور جگہ جگہ کوچے بستی اسلام کا پیغام پہنچایا، اور صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ السلام کی معیت میں دین کے فروغ کے لیے کوششیں کی۔ تو جب حضور علیہ السلام کا وصال ظاہری ہوا تو کیا دین ختم ہو گیا کہ چونکہ پیغمبر اسلام نہیں رہے تو اب اسلام بھی نہیں رہے گا معاذ اللہ؟ کیا صحابہ کرام نے اس تحریک کو چھوڑ دیا؟ وہ جو مشن لے کر چلے تھے رسول اللہ کے ساتھ، کیا اس مشن کو چھوڑ دیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اسلام چند مخصوص علاقوں تک پھیلا تھا، مکہ، مدینہ اور اس کے قرب و جوار کے، مگر حضور علیہ السلام کے تیار کردہ اصحاب نے، آپ کی امتیوں نے، آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے مشن میں، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ رہے، آپ نے ان کی ایسی تربیت
تربیت فرمائی تھی کہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ دنیا میں موجود نہ رہے تو مشن ختم نہیں کرنا، بلکہ اس مشن کو مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ اور صرف حضور کی وصال ظاہری کے بعد 15 سال میں نقشہ یہ تھا کہ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت تھی۔ تو صحابہ کا بھی جو عالم تھا حضور کی وصال ظاہری پر، وہ دکھ اور رنج کی عجیب و غریب کیفیت میں تھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تلوار لے کر گھوم رہے تھے۔ اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ ایسے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانشین رسول، حضور علیہ السلام کے سچے اور حقیقی جانشین، آپ ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا اور صحابہ کرام سے عرض کی کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور جو کوئی خدا کی عبادت کرتا ہے تو وہ سن لے خدا تو ہمیشہ زندہ ہے۔ اور وہ آیت مبارکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے نازل فرمائی، مگر اس موقع پہ جو آپ نے پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ، سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ، فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں تشریف لے کر آئے، اپنے مشن کو آگے بڑھایا، اپنے ذمے کا کام کیا اور پھر پردہ فرما گئے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی رسولوں کی طرح ایک عظیم الشان پیغمبر اور رسول ہیں، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو تم کیا اپنی گردنوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اپنے پنجوں کے بل پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ کیا ان کے دین کو چھوڑ دو گے، ان کے راستے کو چھوڑ دو گے، ان کی تحریک اور مشن کو چھوڑ دو گے؟ فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اگر کوئی اس مشن کو چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں کرے گا، وہ اپنا ذاتی نقصان کرے گا۔ تو اصل میں حق یہ ہے کہ اگر شخصیات اور بزرگ ہستیاں پردہ فرما جائیں تو اس سے مشن ختم نہیں ہو جاتا، تحریک ختم نہیں ہو جاتی، کاز ختم نہیں ہو جاتی، نظریہ ختم نہیں ہو جاتا، وہ ذمہ داری، وہ مشن تو ابھی بھی باقی ہے۔ حضور علیہ السلام کے منصب ختم نبوت کا تحفظ کرنا ابھی بھی باقی ہے، حضور کی ناموس کا دفاع کرنا یہ ذمہ داری ابھی بھی باقی ہے۔ یہ صرف ایک خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ کی ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ ہر حسین کے خادم کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین کے نانا کی ناموس کا دفاع کرے، اس پہ پہرا لگے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ چلے گئے تو شاید اب یہ کام نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسی بیداری پیدا کر کے گئے کہ وہ جو اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو مسجدوں، محراب و منبر کے اندر، آغوش کے اندر اور سکون کی کیفیت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو اپنے کاروبار کے اندر مصروف تھے، اپنی ذمہ داریوں میں، اپنی دکانوں پر، اپنی مارکیٹوں کے اندر مصروف تھے، وہ ایک مرد مجاہد ایسا نکلا کہ اس نے ایسی صدائے جہاد اور ایسا نعرہ مستانہ بلند کیا کہ سب لوگوں کو حضور کی ناموس کے لیے میدان میں لے کر آئے۔ 8 سال پہلے کیا کیفیت تھی اور 8 سال کے بعد کیا کیفیت ہے، وہ سب اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی بتانے والی باتیں نہیں، یہ تو بالکل باقاعدہ مشاہدہ حق ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا عملی کردار ادا کیا۔ تو جہاں ایک طرف ہمیں دکھ اور افسوس ہے، وہیں دوسری طرف ہماری بنیادی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم عام لوگوں کی طرح دکھ اور افسوس کر اور قبر پہ 3 دفعہ مٹی ڈال کر ہم یہ کہتے ہیں ان کو بھی دفنا دیا اور ان کے مشن کو بھی دفنا دیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف اور صرف وہ شخصیت ہے انہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے ضرور کریں، مگر اس مشن کو نبھانا ہم سب کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے قرب قیامت کی نشانی، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یقبض العلم
علم کو قبض کر لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا حضور سے، حضور علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ چونکہ ہمارے نزدیک تو علم کتابوں کے اندر ہے نا، جو کتابوں کے اندر جو کچھ لکھ دیا گیا صرف وہی علم ہے۔ تو کیا کتابیں ختم ہو جائیں گی، کتابیں نامید ہو جائیں گی؟ ہوگا کیا کہ اس کے ورڈز جو حروف ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا علم اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، چونکہ جتنا صحیفوں میں ہے اس سے کہیں زیادہ ان کے سینوں کے اندر موجود ہے۔ ہر بات صحیفے میں نہیں لکھی جاتی، ہر بات کتاب میں نقل نہیں کر دی جاتی۔ کئی راز ایسے ہوتے ہیں جو سینے کے اندر چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سینہ بسینہ منتقل کیے جاتے ہیں۔ تو جب علم اٹھانے کی بات حضور نے بیان فرمائی تو حضور نے فرمایا کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علم بھی ان کے ساتھ ساتھ اٹھتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے بزرگ ہمارے نامی گرامی بزرگ، حضور غزالی زمان کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضور قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ سید شاہ طلحہ القادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ فرید اللہ صاحب، علامہ حسن حقانی صاحب، بڑی بڑی بزرگ ہستیاں ایسی ہیں جو اپنے زمانے میں مینار نور ہوا کرتی تھی، ان سے اہل سنت کی پہچان تھی، یعنی وہ اپنی ذات میں انجمن ہوا کرتے تھے، لوگ اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑنے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ جب وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو پھر ان کے پائے کا دوسرا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانی میں کہ قحط الرجال ہوگا۔ قحط الرجال کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو رجل عربی زبان میں آدمی کو کہا جاتا ہے، یعنی جن سے آدمی کو رجل کہتے ہیں، تو قحط الرجال آدمیوں کا قحط ہوگا۔ تو آدمیوں سے قحط سے مراد کیا؟ جو صنف آدمیت ہے، جو جنس آدمیت ہے، کہ وہ ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے آدمی اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، اصل میں آدمی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مرد مراد ہے، چونکہ آدمی اور مرد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آدمی تو وہ ہے جو بچے پیدا کرے، اور مرد وہ ہوتا ہے جو قوموں کو پیدا کرتا ہے، جو قوموں کو سنبھالتا ہے، جو قوموں کو سنبھالتا ہے۔ آدمی صرف اپنا گھر چلاتا ہے اور مرد پوری قوم کو چلاتا ہے۔ آدمی صرف خاندان کو ڈیل کرتا ہے اور مرد پوری قوم کو ڈیل کرتا ہے، پورے مسلک پورے مذہب کو ڈیل کر رہا ہو، اسے مرد کہا جاتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کی اصطلاح میں مردان خدا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، آدمی یہ خدا نہیں، مردان خدا کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کلندر کی بات ہو تو مرد کلندر کہا جاتا ہے، آدمی یہ کلندر نہیں کہا جاتا۔ فرمایا مردوں کے قحط ہو جائے گا جو بواقع توحید باطل کو للکارنے والے ہوں، جو باطل کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جانے والے ہوں، جنہیں چار ٹانگوں والے کتے بھی نہ ڈرا سکے، دو ٹانگوں والے کتے بھی نہ ڈرا سکے، پوری ریاستی مشین ان کے خلاف ہو جائے، وہ سرکاری سے نہ ڈرے، وہ سرکار سے ڈرنے والے ہو، وہ صرف سرکار نامدار فقر موجودہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا دفاع کرنے والوں، ایسے مردان کلندر کا قحط پہ ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ پاکستان کی آبادی کا اگر تناسب نکالا جائے تو اس میں اچھی خاصی تعداد میں آدمی تو موجود ہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام کے منصب ختم نبوت کے دفاع کی بات آئی تو تب پتا چلا کہ آدمی بہت ہے مگر مرد کم ہے، جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنا سب کچھ تیاگ کر حضور علیہ السلام کی ناموس کی دفاع کے لیے روڈوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت واضح ہوا کہ مرد کسے کہا جاتا ہے، مردان کلندر کسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہستیاں ہیں یہ صرف آدمی نہیں ہوتے تھے، یہ مرد ہوا کرتے تھے۔ آدمی کتابیں پڑھا کرتے ہیں اور مرد صرف کتابیں نہیں پڑھتے، صرف کتابیں نہیں لکھتے، بلکہ وہ تاریخ لکھا کرتے ہیں۔ اور ان ہستیوں کی بارگاہ میں اگر جا کے بیٹھے تو آپ کو پتہ چلتا ہے۔ علامہ جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عمر مبارک تقریباً 86 سال کی، اور مفتی منیر صاحب نے بتایا کہ 86 سال عمر تھی اور 70 سال حضرت کو پڑھاتے ہوئے ہو گئے تھے۔
اندازہ لگا 70 سال تدریس کی آپ نے اور کئی برسے تک شیخ الحدیث کے منصب پہ فائز رہے، یعنی حضور علیہ السلام کی حدیث کا درس دینے والے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو حدیث پڑھا رہا ہے وہ در حقیقت کرتا ہے کیا ہے؟ حدیث پڑھانے والا لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا، میرے آقا نے یہ فرمایا، میرے آقا نے یہ فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایسا منتخب فرماتا ہے کہ اس کی زبان پر اپنے نبی کے فرمان کو جاری کرتا ہے، اور جب وہ ہر وقت نبی کی باتیں کرتا ہے، یعنی حدیث پڑھانے والا کیا کرتا ہے؟ وہ نبی کی باتیں کرتا ہے، میرے آقا نے یہ فرمایا، میرے آقا نے یہ فرمایا، میرے آقا نے یہ فرمایا۔ جب وہ ہر وقت نبی کی باتیں کرتا ہے تو پھر کرم یہ ہوتا ہے جس نبی کی باتیں وہ لوگوں کو بتاتا پھر اس نبی سے براہ راست باتیں کیا کرتا ہے۔ میاں شیر احمد شرفپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے پاکستان، سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ ہیں۔ کیفیت یہ تھی ان کی کہ وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ تھا، یعنی جب مراقبہ کرتے تھے تو حضور غوث اعظم کی زیارت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے حضرت اس زمانے میں کیا کوئی آپ کا جانشین ہے؟ اگر ہے تو بتائیے اس کی زیارت کروں، اس کی صحبت سے فیض اٹھاؤں۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اس زمانے میں اگر ہمارے جانشین کو دیکھنا چاہتے ہو تو جاؤ بریلی کے احمد رضا خان کو دیکھ لو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا سامان باندھا اور شرفپور سے میں ہندوستان بریلی شریف چلائی۔ حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت امام میں کچھ عرصے میں نے قیام کیا، ان کی صحبت سے فیض اٹھایا، ان کے درس حدیث میں شریک ہوتا رہا۔ جب وہاں سے واپس جانے لگے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کے تلامذہ نے پوچھا کہ بھی آپ نے یہاں کیا محسوس کیا، کیا پایا، کیا کیفیت رہی آپ کی؟ تو وہ فرماتے خدا کی قسم میں جب اعلیٰ حضرت کے درس حدیث میں بیٹھا کرتا تھا تو گویا یوں محسوس ہوتا تھا کہ امام احمد رضا رسول اللہ سے سنتے چلے جاتے اور ہم کو سناتے چلے جاتے۔ جو نبی کی باتیں کرتا رہتا ہے پھر اس کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ نبی اس سے باتیں کرتے۔ شیخ ابو العباس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا کہ لگا حضرت ایک حدیث، بہت بڑے محدث گزرے، ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا سناؤ۔ اس نے حدیث شریف پڑھی، آپ نے کہا یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ اس نے کہا حضرت دوسری سند کے ساتھ یہ حدیث مجھے ملی ہے، میں وہ سناتا ہوں آپ۔ اس نے دوسری سند سنائی، آپ نے کہا یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ تیسری سند سنائی، آپ نے کہا یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا حضرت میں سند کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے اور آپ مان ہی نہیں رہے کہ حدیث نہیں ہے۔ شیخ ابو العباس نے کہا کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے اور سامنے رسول اللہ موجود ہے، وہ خود مجھے بتا رہے کہ میری حدیث نہیں ہے۔ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، سرکار سامنے موجود ہے فرماتے کہ میری حدیث۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روزانہ بیداری کی حالت میں حضور کے دربار میں حاضری ہوا کرتی تھی۔ شیخ کبیر محدث جلیل حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ 72 مرتبہ جاگتی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا ہے۔ خواب میں تو پتہ نہیں کتنی بار سرکار کا دیدار کیا ہوگا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو بزرگ گزر گئے، ان بزرگوں کی تو ہم نے آنکھوں سے زیارت کی ہے جن کا اور کوئی کام ہی نہیں تھا، بس صبح سے لے کے شام تک نبی کی باتیں کرتے تھے اور مسرح پر بیٹھ کر جس نبی کی حدیثیں پڑھائیں، جب اس نبی کی ناموس پہ حملہ ہوا تو مسئلہ سے چپک کر نہیں بیٹھ گئے جی ہمارا کام نہیں ہے یہ تو سیاسی لوگوں کا کام ہے، تو لیڈروں کا کام ہے، جماعتوں کا کام ہے کہ وہ آئیں جی اس کے اوپر احتجاج کریں۔ فرمانا ہے جس نبی کی ہم حدیثیں پڑھا رہے ہیں اگر نبی اس نبی کی عزت و ناموس محفوظ نہ ہو تو ہماری عزت و ناموس محفوظ ہے۔ حدیث شریف کا درس بعد میں ہے، نبی کی ناموس پر پہرا دینا اپنی ذمہ داری ہے۔ میدان عمر میں نکلے اور یہی وہ بزرگ ہیں جن کے اوپر عالم علامہ اقبال کے شعر صادق آتا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر وصف شبیری، کہ جب حالت امن میں تھے تو رسول اللہ کی باتیں لوگوں کو بتاتے رہے اور جب نبی کی ناموس پہ حملہ ہوا تو مسند تدریس کو چھوڑا اور میدان عمل میں نکل کر آئے۔ اور جب بھی نکلے تو کبھی بھی
ایسا نہ ہوا کہ سودے بازی کر کر واپس چلے گئے، اسٹینڈ لیا اور اسٹینڈ لینے کے بعد جو بات منوانی تھی وہ بات منوائی، اور کبھی اپنی ذات کے اوپر سودے بازی نہیں کی۔ اس سے پہلے جو پاکستان کے دھرنے ہوتے رہے وہ بھی آپ نے دیکھے کہ دھرنے کیا کچھ ہوئے، اور اس کے اندر کیا کیا ماننے کی جا رہی تھی۔ لوگ اپنے ووٹ کی عزت کے لیے تو نکلے لیکن رسول اللہ کی عزت کے لیے باہر نہیں نکلے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا محمد عربی صرف خاتم حسین کے رسول اللہ تھے؟ کیا ہم نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا وزیر اعظم صاحب نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا چیئرمین سینیٹ صاحب نے انہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ کہ یہ ساری جو بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں سیٹوں کے اوپر، کہ انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھا؟ تو جب محمد رسول اللہ کی ناموس پہ حملہ ہوگا تو یہ مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے صرف اس کا دفاع کرے، بلکہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اس پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ محمد رسول اللہ کے ناموس کا دفاع کرے۔ اس لیے خدا ہستیاں آئیں گی، اپنے ذمے کا کام کریں گی اور چلے جائیں گے۔ آپ نے اور میں نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے کتنی ذمہ داری ادا کی۔ وہ تو آئے اور چلے گئے، ایک زمانے کی خدمت کی انہوں نے، اس کے بعد چلے گئے، لیکن کیا ہم اس بیداری کو برقرار رکھتے ہیں یا ہم دوبارہ خواب غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ کیا ہم ہر دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے آنے کی منتظر رہیں گے کہ جناب وہ آئیں گے تو کچھ ہوگا، محمود غزنوی آئیں گے تو کچھ ہوگا، محمد بن قاسم آئیں گے تو کچھ ہوگا؟ یا ہم خود غزنوی بننا چاہتے ہیں، محمد بن قاسم بننا چاہتے ہیں، ایوبی بننا چاہتے ہیں؟ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم فلموں والے ہیرو بننا چاہتے ہیں جو صرف اور صرف ڈرامے بازی کرتے ہیں، حقیقی زندگی میں کوئی ہیرو بنتی ان کے اندر نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے جو غلام ہوا کرتے ہیں وہ حقیقی زندگی کے ہیرو ہوا کرتے ہیں، وہ ڈرامے نہیں ہوا کرتے۔ تو اس لیے بابا جی نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اور انتہائی شان و شوکت کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کا انتقال ہو بھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے اور پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ اور علامہ اقبال کا وہ شعر، اس کی صحیح تفسیر آئے سمجھ میں آ رہی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کرم کہہ رہے ہیں۔ زندگی بھر جو ان کی مخالفت کرتے رہے، آج وہ بھی تعزیتی پیغامات جاری کر رہے ہیں۔ خبروں میں دیکھ لیں آپ، وہ کون سی شخصیت نہیں ہے جس نے ان کے انتقال پر تعزیت کا پیغام نہ دیا ہو۔ سب تعزیتی پیغام دے رہے ہیں، اپنے ہو یا بیگانے ہو، کسی اور مسلک سے کیوں نہ ان کا تعلق ہو۔ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے، ہر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے کہ امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہے۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ عاشقان رسول کے سالار تھے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجاہد ختم نبوت تھے، بلکہ حقیقی مجاہد ختم نبوت تھے۔ ہر کوئی یہ مان رہا ہے کہ وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محافظ تھے، ہر کوئی یہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے۔ پورے ملک سے قافلے رواں دوا ہے، امیر المجاہدین کے جنازے میں ہم نے شرکت کر لی ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو انہیں کھینچے لیے چلی جا رہی ہے؟ ادھر آپ کسی بڑی ہستی کا اگر انتقال ہو جائے تو علاقے کے لوگ جمع ہو جائیں گے، سرکاری ہستی تو سرکاری شخصیات آ جائیں گے، فوٹو سیشن کر کے چلے جائیں گے، کوئی اتنا لمبا سفر دے کر بھی نہیں آتا کسی کے جنازے کے لیے۔ یہ کیا چیز ہے جو لوگوں کو اس بات پر مائل کر رہی ہے کہ ہم نے جناب ان کے جنازے میں شرکت کرنی ہے؟ یہ صرف اور صرف حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت کا جذبہ ہے۔ اس زمانے میں بھی حضور سے محبت کا جذبہ کامیاب رہا، اور آج ہم نے جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کامیابی، سرخروئی، کامرانی اگر کسی چیز میں ہے تو وہ حضور سے سچی غلامی کے جذبے کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ بڑے مالدار بن جائیں، بڑے عالم فاضل بن جائیں، کامیابی اس میں نہیں۔ حضور سے جو محبت کا جذبہ ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ سچا اور کھرا ہونا چاہیے، وفاداری ہونی چاہیے۔ ان کا یہ کہنا رہا کہ ہم جینے کے لیے نہیں جیتے، ہم تو رسول اللہ کی ناموس کے لیے جیتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ رسول علیہ السلام کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا ہے۔ تو وہ اپنا حصے کا کام کر کے چلے گئے، اور ایسی شاندار زندگی حضرت نے گزاری کہ میں نے کہا نا کہ نبی کی باتیں کرتے ہوئے گزاری، اب اس نبی کا دیدار بھی ہوگا۔ اور اندازہ لگائیے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا کہ روزے
قبر کے اندر جب جائے گا بندہ تو 3 سوال ہوں گے نا کہ من ربک، ما دینک، اور ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تو ذرا چشمہ تصور میں سوچیں کہ جب قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ سے جب یہ سوالات ہوں گے اور آقا انعامدار فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کی قبر میں جلوہ گر ہوں گے اور نکیرین پوچھیں گے کہ ہاں بھائی کیا کہا کرتا تھا ان کے بارے میں، کیا جواب ہوگا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا. ارے یہ تو وہی ہے جو گلی گلی کوچے کوچے یہ سزا لگاتا تھا کہ مسلمانوں بس ان سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے، دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے مگر رسول اللہ کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے. یہ وہی ہے جو روڈوں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں، قریہ قریہ بستی نعرے مستانہ لگا رہا تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا. خادم حسین رضوی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نکیرین خود کہیں گے کہ یا رسول اللہ یہ تو وہ ہے جس نے سب سے یہ نعرہ لگوایا تھا، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یہ سب سے نعرے لگا رہا تھا کہ حضور ہم حاضر ہیں، حضور آپ کا غلام آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا ہے. یہ وہی ہے یا رسول اللہ جس نے آپ کے ختم نبوت کا ڈنکا بجایا. یہ وہی ہے جو چوراہوں پر نعرے لگاتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. یا رسول اللہ جس نے لوگوں کو یہ سکھایا اور بتایا کہ نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی، جس نے بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا اور باطل اور کفر کے اخباروں میں زلزلہ بپا کر دیا ہے کہ جو نبی کی گالی بکے گا، نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کی ایک ہی سزا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے. یہ نعرہ سب سے پہلے نعرے کی صورت میں بلند کرنے والے امیر المجاہدین ہے. وہ نعرہ کیا ہے؟ من سب نبی فقتلوہ، من سب نبی، من سب نبی، من سب نبی، من سب نبی، من سب نبی. گستاخ نبی کی ایک سزا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا. اہل سنت کو یہ جوش ولولہ جذبہ اور بیداری دینے والا اس دنیا سے رخصت ہوا. لیکن اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ نظریہ، یہ مشن، یہ تحریک، یہ منصب ختم نبوت کا دفاع، یہ تحفظ، حضور کی ناموس پر پہرا دینا چھوڑنا نہیں ہے. ہم سب نے حسین کا خادم بن کے دکھانا ہے. خادم حسین اگر چلے گئے تو کیا ہوا؟ ہم بھی تو حسین کے خادم ہیں نا. تو انشاءاللہ جس طرح خادم حسین حسین کے نانا کی ناموس کا دفاع کرتے رہے، انشاءاللہ ہم ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی یہ قوت، ایمانی غیرت، جذبہ اور بیداری عطا فرمائے کہ ہم بھی حسین کے نانا کی ناموس کا دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہو، ان کی منصب ختم نبوت کا دفاع کرتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہو. اللہ کریم ہمارے ان بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ان کو بلندی درجات جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے.